رات کے 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے چینی میں مجبور ہو کر میں اپنی بڑی بہن کے کمرے میں گیا۔ وہاں آہستہ سے اندر داخل ہوا تو ہلکی سی روشنی والی لائٹ جل رہی تھی۔ میری ساری بہنیں سو رہی تھی، لیکن اوپر میں نے اپنی بڑی بہن کو نہیں دیکھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ میری بہن رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر صحن میں آیا۔ ہمارا باتھ روم باہر صحن میں بنا ہوا تھا۔ جب میں باتھ روم کے قریب پہنچا تو مجھے ہلکی سی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ قریب جا کر سننے لگا تو وہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی سے کہہ رہی تھی، جلدی کرو ورنہ کوئی آ جائے گا۔ ایک لڑکا بول رہا تھا، رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت کون آئے گا؟ تم پریشان نہ ہو۔ میں نے باتھ روم کا کوئی سراخ ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ اندر دیکھ سکوں۔ جب میں روشندان سے اندر جھانکا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی محلے کا تھا جو میری بہن قریب بیٹھا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ کیا کروں۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئے۔ میں واپس باتھ روم کے دروازے پر آیا اور آہستہ سے بولا، کانزا مجھے پتا ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھول دو۔ گھر میں کوئی شور سن کر جاگ نہ جائے۔ اندر سے میری بڑی بہن کی آواز آئی، بھائی اب غلط فہمی میں ہو، میں واش روم میں ہوں۔ اب کیوں آئے ہو؟ جاؤ۔ اور میں نے کہا، نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تو تم ہی ہونا۔ وہ لڑکا تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دروازہ کھول لو ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کر جاؤں گا۔ کانزا نے کہا، اچھا بھائی، اب کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ آہستہ سے کانزا نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، اگر تم یہاں سے ہلے بھی تو وہی رک جاؤ۔ میری بہن بھی وہی کھڑی تھی۔ میں نے بہن پر جھوٹا موٹا غصہ کیا۔ مجھے پہلے سے ہی اس پر شک تھا کہ شاید وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے اسے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے پاس بچنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کب سے چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا، تم تو بڑی کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اس لیے دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف، جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اور میں نے کہا، نہیں، آج تم ہاتھ آئی ہو، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا، یوسف، تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ اگر امی ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ تھی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ میں نے کہا، اچھا تمہیں